بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2024 سر پہ آن کھڑا ہے۔ اہلیان پاکستان نے اپنی پسندیدہ ذاتوں اور جماعتوں کو ووٹ دے کر اپنی ضمیر کا فیصلہ دینا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ ذات یا جماعت اہل حقدار ہے، ملک اور ملت کے لیے موزوں ہے۔ اس وقت چونکہ آپ حضرات مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کے ساتھ رہیں، بلکہ یہ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جماعتیں ذاتیں سودی نظام کو قبول کرتی ہیں، سودی نظام کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا۔ اس سے بڑا جرم اور ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ ذاتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ سودی نظام کو قبول کرتی ہیں، بے حیائی کو، بے دینی کو پروان چڑھاتی ہیں۔ ہر بندہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور جس قوم کے نوجوانوں پر رنگ محمدی چڑھانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، رنگ صدیقی، رنگ فاروقی، رنگ عثمانی، رنگ حیدری، رنگ حسینی چڑھانا تھا جس قوم کے جوانوں پر، اس قوم کے چھوٹوں بڑوں بالخصوص جوانوں پر رنگ فرنگی، رنگ انگریزی، رنگ یورپی اور یورپی رنگ چڑھانے والی جماعتوں اور ذاتوں کو سپورٹ اور ووٹ دے کر گواہی دی جائے گی کہ یہ مستحق اور حقدار ہے، تو گویا اس نے سودی نظام کو قبول کیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اس نے سودی نظام کو قبول کیا، یعنی ووٹ دی تو بس بات ختم ہو گئی۔ اس نے سودی نظام کو قبول کیا، بے حیائی کو قبول کیا، نظام قرآن اور نظام صاحب قرآن کو اس نے رد کیا۔ کیا آپ لوگ اس کے فیصلے کو درست سمجھیں گے کہ یہ ہمارے ملک و ملت کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے سودی نظام کو قبول کیا، بے حیائی کو قبول کیا۔ ساری چیزیں اس کی دیکھی والی ہیں، سب لوگ آزمائے ہوئے ہیں، یہیں پر رہتے ہیں، بستے ہیں، رہتے ہیں۔ اب بتائیں، جو ذاتیں اور جماعتیں سودی نظام کو قبول کر کے خدا سے جنگ کو قبول کریں اور ملک اور قوم اور حالات کو کیا وہ ٹھیک کر سکتی ہیں؟ وہ تو خود عذاب الہی کا انتظار کریں، خدا کے عذاب کا انتظار کریں کہ وہ ملک کو ٹھیک کریں گی، قوم کو ٹھیک کریں گی۔ یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ دوسری طرف سرکار کا پاکیزہ نظام، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین مصطفیٰ، حضور کا دین، وہ نظام ہے جو سود سے پاک، بے حیائی سے پاک اور فرنگی، انگریزی، یورپی نظام سے پاک نظام، رشوت، ظلم، وڈیرہ شاہی سے پاک نظام۔ تو پھر بتاؤ کہ نظام یورپیہ اور نظام امریکہ بہتر ہے یا نظام مصطفیٰ بہتر ہے؟ جماعت کوئی بھی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ بات اس پر غور کریں، ادھر سود، بے حیائی، ظلم، رشوت، ملک کے ساتھ غداری، دین کے ساتھ غداری، قوم کے ساتھ غداری، اور یہ باتیں گنے تو بے حساب و بے شمار ہیں۔ تو سامنے رکھتے ہوئے آپ غور کریں کہ پھر وہ نظام، یورپی نظام اور امریکی نظام اور امریکہ کا نظام بہتر ہے یا نظام مصطفیٰ؟ تو ظاہر بات ہے ہر ایک سمجھدار اور منصف مزاج انسان جو ہے وہ فیصلہ دے گا کہ کون سا نظام اچھا ہے۔ یہ تو ہمارے پاک نبی کا دیا ہوا نظام ہے، یہ تو قرآنی نظام ہے، ایمانی دینی نظام ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز، اللہ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ امید آپ بھی سارے نماز پڑھنے والے ہوں گے، اللہ پاک سب کو توفیق بخشے۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نماز کو برحق مانتے ہیں، اور ظاہر بات ہے نماز تو فرض عین ہے، اس کا انکار تو کفر ہے، ترک کرنا سخت گناہ ہے۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں یا نماز کو برحق مانتے ہیں
اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو یاد رکھیں جو نماز میں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ فطروں میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور وَلَا نَكْفُرُكَ، اور ہم تیری ناشکری نہیں کرتے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ کریم ہم الگ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، کس کو؟ الگ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں کس کو؟ جو تیری نافرمانی کرے۔ من یفجرک، فاسق فاجر کس کو کہتے ہیں؟ من یفجرک، جو تیری نافرمانی کرے اسے ہم کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ کرتے ہیں، اسے چھوڑتے ہیں، اسے الگ کرتے ہیں۔ نماز میں یہ وعدہ کرتے ہیں، تو نماز میں یہ وعدہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو باہر جا کے پھر انہی کے ساتھ سینہ لگائیں گے تو پھر بتائیں یہ پھر کیسا ضمیر ہوگا، یہ کیسا فیصلہ ہوگا۔ بہرحال 8 فروری 2024 بروز جمعرات، یہ اس عملی مظاہرے کا دن ہے۔ کس کا دن ہے؟ نماز میں کیا پڑھتے ہیں، دعا میں کیا کہتے ہیں، اور اب یہاں کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں جان دینی ہے سب نے، اور قبر و حشر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہوگا۔ تو اس واسطے کیا ہے؟ 8 فروری عملی مظاہرے کا دن ہے کہ کون یہ دعا کر کے وعدہ کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون اس کے خلاف کرتا ہے۔ میں نہیں دیکھوں گا، آپ نہیں دیکھیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا، علیم بذات صدور، پروردگار رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس نے وہاں دعا کیا مانگی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہیں؟ اللہ میں سیدھی راہ چلا جن پر تیرا انعام ہے، الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہداء، صالحین، ان کا رستہ مانگا، اور یہاں اس سے ہٹ کر اس کے خلاف یہ عمل کر رہا ہے۔ رب دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو گویا کہ یہ 8 فروری عملی مظاہرے کا دن ہے کہ کون یہ دعا کر کے وعدہ کر کے اس کے مطابق عمل کرتا ہے اور کون اس کے خلاف کرتا ہے۔ نفس کا بندہ ہے وہ نفس کی خاطر فیصلہ کرے گا، اور جو رب کا بندہ ہے وہ رب رسول کی رضا کا فیصلہ کرے گا۔ تو کیا خیال ہے کہ اپنے نفس کی خاطر فیصلہ کرنا چاہیے یا اپنے رب کی خاطر؟ اپنے رب کی خاطر، یعنی یہ کسی جماعت کی طرفداری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ حق کی بات ہے کہ نفس ہمیشہ بندے کو دھوکہ دیتا ہے اور رب تعالیٰ بندے کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اس واسطے اس دن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا اور اپنے محبوب کی رضا کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کہ معراج مصطفیٰ کا دن ہے، معراج مصطفیٰ کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ معراج مصطفیٰ کے دن میں نظام مصطفیٰ کی برکات سرزمین پاک کو اللہ عطا فرمائے، اور کملی والے آقا سید الانبیاء تاجدار ختم نبوت وسلم کا دین تخت پر آ جائے۔ اور دیکھیں جب پاکستان بنا تھا، جب پاکستان کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر کی رات، رمضان شریف لیلۃ القدر، وہ رمضان کا مہینہ تھا، یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رمضان شریف میں لیلۃ القدر کی رات تھی، اور قرآن کے حفاظ اور قاری قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، مصلے پہ کھڑے ہو کے منزلیں پڑھ رہے تھے، قرآن سنا رہے تھے، علماء مشائخ بزرگان دین جو ہے یہ عظمت قرآن پر بیان کر رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، اور ادھر فیصلہ ہو رہا تھا اور خبر آ رہی تھی کہ پاکستان بن گیا ہے، پاکستان معرض وجود میں آ گیا ہے۔ ادھر مبارک ہو رہی تھی ختم قرآن مبارک، ادھر مبارک دی جا رہی تھی کہ تمام اسلامی دنیا کو پاکستان مبارک۔ اللہ کرے کہ اس دفعہ جو ہے وہ ادھر بھی آخری جو رات تھی وہ جمعۃ الوداع تھا، جمعے کی رات تھی، اس دفعہ بھی جمعرات ہے اور معراج شریف ہے، آنے والی رات جمعۃ المبارک کی رات ہے، اور اللہ کرے کہ اس دفعہ بھی ہم یہ خوشخبری دیکھیں اور سنیں کہ ادھر جو ہے وہ ہم مبارک دیں کہ کیا ہے؟ معراج مصطفیٰ، یہ نعرے لگیں، اور ادھر نظام مصطفیٰ کے نعرے لگیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، نظام مصطفیٰ زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔